أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین کرام، خاکسار آج کے درس میں آپ کے ساتھ اسلام میں جہاد کے فلسفے کے موضوع پر بات کرے گا. یہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، خاص طور پر مغربی یہ جو معاشرہ ہے، یہاں جہاد کے بارے میں مختلف قسم کے سوالات ہم سے پوچھے جاتے ہیں، ہمارے بچوں سے پوچھے جاتے ہیں. اس لیے میری آپ سب سے نہایت ہی آجزانہ گزارش ہے کہ یہ نہایت ہی اہم موضوع ہے. آج کے درس کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور سنیں. آج کل یہاں یورپ میں یا غیر اسلامی ممالک میں جو بھی جہاد کا نام سنتا ہے، اس کے تصور میں یہی آتا ہے کہ جہاد سے مراد جو ہے لڑائی جھگڑا ہے، قتل و غارت ہے. اور عام فہم لوگ جہاد کے لفظ سے یہی سمجھتے ہیں کہ جہاد کا مطلب ہے خون خرابہ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا اور فساد برپا کرنا. آج ہم جہاد کا جو لفظ ہے وہ کہاں سے نکلا، اس کے صحیح معنی کیا ہیں اور جہاد کی کتنی اقسام ہیں، قرآن و احادیث کی روشنی میں ان ساری باتوں پر آج کے درس میں ہم تفصیل سے بات کریں گے. سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو جہاد کا لفظ ہے اس کے لغوی معنی کیا ہے. جو ڈکشنری ہے وہ جہاد کے لفظ کے کیا معنی بتاتی ہے. جہاد کا جو لفظ ہے اس کا مصدر ہے جہادہ، اور جہادہ کے معنی ہے مشقت برداشت کرنا، اور جہاد کے معنی ہے کسی کام کے کرنے میں پوری طرح کوشش کرنا اور کسی قسم کی کمی نہ کرنا. یہ جو عربی کی نہایت ہی مشہور لغت ہے تاج العروس، یہ اس سے میں نے جہاد کے لفظ کے معنی لیے ہیں. مطلب جہاد کا یہ بنا، جہاد کا جو لفظ ہے وہ جہادہ سے نکلا ہے، اور اس کا صرف اتنا مطلب ہے کہ مشقت برداشت کرنا اور کسی بھی کام کرنے کے لیے، کسی بھی کام کو مکمل طور پر کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت سے کام لینا، پوری مشقت سے کام لینا.
اور کسی قسم کی کوئی کمی نہ اس میں چھوڑنا۔ مولانا سید سلیمان ندوی صاحب لکھتے ہیں کہ جہاد کے معنی عموماً قتال اور لڑائی کے سمجھے جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں عموماً جہاد کے معنی جو ہے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جہاد کا مطلب ہے لڑائی جھگڑا کرنا۔ فرماتے ہیں مگر مفہوم کی یہ تنگی قطعاً غلط ہے۔ فرمایا کہ جہاد کے لفظ کو اس طرح سمجھنا یہ بالکل غلط ہے۔ آپ فرماتے ہیں لغت میں اس کے معنی محنت اور کوشش کے ہیں۔ جہاد کے لفظ کے معنی محنت، مشقت کرنا اور کوشش کرنا کے ہیں، کہ کسی کام میں اتنی کوشش کرنا کہ اس میں کامیابی حاصل کرنا۔ اگر ہم قرآن اور حدیث پر غور کریں تو ہمیں قرآن اور حدیث سے جہاد کی 4 اقسام ملتی ہیں۔ 4 اقسام کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، نفس اور شیطان کے خلاف جہاد کرنا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا، جو نفس میں شیطانی خیالات آتے ہیں ان کے خلاف جہاد کرنا۔ جہاد کی دوسری قسم جہاد بالقرآن، یعنی دعوت و تبلیغ کرنا، قرآن کریم کی جو تعلیم ہے اس کی اشاعت کرنا، اسلام کی جو خوبصورت تعلیم ہے اس کو دنیا میں پھیلانا، یہ جہاد کی دوسری قسم ہے۔ اور جہاد کی تیسری قسم ہے جہاد بالمال، کہ مال کے ذریعے سے جہاد کرنا، اپنے مال کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کے نام کو دنیا میں پھیلانا۔ جہاد کی چوتھی اور آخری جو قسم ہے وہ ہے جہاد بالسیف، یعنی تلوار کے ساتھ لڑائی کرنا، تلوار کے ساتھ جہاد کرنا۔ معزز ناظرین کرام، اب ہم ان 4 اقسام کو تفصیل سے دیکھتے ہیں اور قرآن کریم اور احادیث نبویہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے جو پہلی قسم میں نے بتائی تھی وہ تھی نفس اور شیطان کے خلاف جہاد کرنا۔ اگر ہم قرآن کریم پر نظر ڈالیں تو اللہ تعالیٰ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 70 میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ یہ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 70 ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کو ضرور اپنے رستوں کی طرف آنے کی توفیق بخشتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ جو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ رضوان اللہ علیہ موجود تھے، حضور نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم جہاد اصغر یعنی چھوٹے جہاد سے لوٹ کر جہاد اکبر یعنی بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہو۔ اس پر صحابہ رضوان اللہ علیہم نے فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا کفار سے لڑنے، کفار کے ساتھ لڑنے سے بڑھ کر بھی کوئی جہاد ہے؟ تو اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، نفس کا جہاد ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے، یہ جو حدیث کی کنز الاعمال کتاب ہے، یہ میں نے وہاں سے لی ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نفس کے جہاد کے متعلق اپنے پاکیزہ منظوم کلام میں فرماتے ہیں کہ نفس کو مارو کہ اس جیسا کوئی دشمن نہیں، چپکے کرتا ہے پیدا یہ سامان دمار۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اپنے نفس کو مارو کہ اس سے بڑھ کر تمہارا کوئی دشمن نہیں ہے، یہ جو ہے چپکے کرتا ہے پیدا یہ سامان دمار۔ دمار کا کیا مطلب ہے؟ دمار کہتے ہیں ہلاکت کو۔ حضور فرما رہے ہیں کہ جو نفس ہے وہ انسان کو آہستہ آہستہ گناہوں کی ترغیب دیتا ہے، آہستہ آہستہ جو ہے
وہ گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز ایک موقع پر فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں آج کل نفس کا جہاد یہی ہے کہ دنیاوی فوائد بھی اگر ہو رہے ہوں، فرمایا دنیاوی فوائد بھی اگر ہو رہے ہوں تو یاد رکھو کہ یہ عارضی فوائد ہیں، اس لیے دین کی خاطر ان عارضی فوائد کی پرواہ نہیں کرنی۔ فرمایا پھر نفس کے جہاد میں تمام قسم کی برائیوں کو چھوڑنے کا جہاد ہے۔ حضور فرماتے ہیں نفس کے جہاد سے مراد یہ ہے کہ تمام قسم کی جو برائیاں انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں، انسان ان کو ترک کرے، انسان ان برائیوں کو چھوڑے۔ فرمایا حقوق العباد ادا کرنے کے لیے جہاد ہے، تب کہا جا سکتا ہے کہ ہم ایمان لانے والے ہیں، ہم اس زمانے کے امام کو ماننے والے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں عہد تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اے مسیح موعود علیہ السلام، تیری جماعت میں شامل ہونے کے بعد خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ عہد کرتے ہیں کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گے۔ حضور فرماتے ہیں لیکن ہمارے عمل اس کے الٹ ہوں، ہماری برادریاں، ہماری رشتہ داریاں، ہماری دوستیاں ہم پر جماعتی وقار سے زیادہ حاوی ہو جائیں، ہماری انائیں جماعتی عزت پر حاوی ہو جائیں، اگر یہ باتیں ہم میں ہیں تو یہ سب دعوے اور یہ سب عہد جھوٹے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ ہم سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو یہ عہد کرتے ہیں، یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم کریں گے۔ تو حضور فرماتے ہیں جب دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا وقت آتا ہے، اگر اس وقت انسان اپنے نفس کے پیچھے لگ جائے تو جتنے بھی ہم نے دعوے کیے ہیں، جتنے بڑے بھی عہد ہم نے باندھے ہیں، فرمایا وہ سب کے سب جھوٹے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں پس ہر احمدی گہرائی میں جا کر اپنا جائزہ لے کہ کیا وہ اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور فی زمانہ اپنی جان قربان کرنے کا مطلب اپنے نفس کی قربانی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں اس وقت اپنی جان قربان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی قربانی کرے، اپنے نفس کی خواہشات کو ترک کرے۔ فرمایا اور نفس کی قربانی جماعت کا وقار قائم کرنے کے لیے بھی دینی ہوگی اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے کے لیے بھی دینی ہوگی۔ اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ہمارا ان لوگوں میں تو شمار نہیں ہو رہا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح حاضر ہوتے تھے، کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اور وہ صرف نام کے ہی مسلمان ہوتے تھے، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الحجرات میں فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت کا ترجمہ کچھ یہ ہے کہ بادیہ نشین یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، تو کہہ دے کہ تم ایمان نہیں لائے، لیکن صرف اتنا کہا کرو کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، جبکہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں پوری طرح داخل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے متعلق بھی فرمایا تھا کہ تم صرف نام کے ہی مسلمان ہو، جو ایمان ہے وہ ابھی تک پوری طرح تمہارے دلوں میں راسخ نہیں ہوا۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں پس نئے احمدی ہوں یا پرانے، بوڑھے ہوں یا نوجوان، یاد رکھیں کہ کامل مومن صرف مان لینے سے نہیں بن جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر بھی عمل کرنا ہوگا کہ نیکیوں میں آگے بڑھو۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں فرمایا ہے نا فاستبقوا الخیرات، کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، فرمایا پس یہ نیکیوں میں آگے بڑھنا ہی ہے جو ایمان میں مضبوطی پیدا کرتا ہے، اور جب ایمان میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے تو پھر ایک مومن مال اور جان کی قربانی میں بھی دریغ نہیں کرتا، اور یہ طاقت خدا تعالیٰ کے فضل سے ہی ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل اس کا
ابد بننے سے ہی حاصل ہوتا ہے، اس کا بندہ بننے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہم نے جو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی ہے، اور جو ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم کریں گے، فرمایا کہ یہ صرف دعویٰ ہی نہیں ہونا چاہیے، اور یہ جو ہم عہد باندھتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس کے ساتھ جہاد کریں۔ اس عہد پر پورا اترنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس کی خواہشات کو ترک کریں۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنے کی طرف کہا جاتا ہے، نماز پڑھنے کی انسان نیت کرتا ہے تو شیطان فوراً جو ہے وہ انسان پر حملہ کرتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، ٹی وی دیکھ لو، خبریں دیکھ لو، ڈرامہ دیکھ لو، یا کوئی اور دنیاوی کام کر لو۔ تو سب سے پہلی جو جہاد کی قسم ہے وہ ہے جہاد بن نفس، کہ انسان جو ہے وہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے، اپنے نفس کی جو خواہشات ہیں ان کو ترک کر کے خدا تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ اپنے قدم بڑھائے، اور یہ سب سے مشکل جہاد ہے۔ پھر جہاد کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے جہاد بالقرآن۔ اس جہاد سے مراد یہ ہے کہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی فکر کی جائے، نیز توحید کے قیام کے لیے بھرپور کوشش کی جائے اور قرآنی تعلیمات کو دنیا میں پھیلایا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورہ الفرقان میں فرماتا ہے، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، پس تو کافروں کی بات نہ مان اور اس یعنی قرآن کریم کے ذریعے سے ان سے جہاد کر۔ اب اگر ہم دیکھیں تو محض خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ جہاد کی دوسری قسم میں بھی جماعت احمدیہ جو ہے وہ دوسرے مسلمانوں سے پیش ہے، دوسرے مسلمانوں سے بہت آگے ہے۔ یہ کوئی فخر کی بات نہیں، یہ محض خدا تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے۔ دنیا کے اگر ہم حالات دیکھیں تو کس طرف جا رہے ہیں؟ ابھی یہ جہاد بالمال کی میں بات کر رہا ہوں، جہاد بالقرآن کی میں بات کر رہا ہوں، تو دنیا میں ہمیں کہیں بھی ایسی مثال نہیں نظر آتی، کوئی دوسری جماعت نہیں نظر آتی۔ اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ ہی ایک ایسی جماعت ہے جس نے 70 سے زائد مختلف زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم کر کے دنیا میں جو ہے وہ تقسیم کر رہی ہے، دنیا میں قرآنی تعلیمات کو پھیلا رہی ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری کتابیں دیکھ لیں، تمام خلفاء کے جو تفاسیر ہیں وہ اٹھا کر دیکھ لیں جو قرآن کریم کی ہیں، وہ سارا جو ہے وہ قرآن کریم کی اشاعت کے لیے ہی کام ہے۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے درس القرآن اٹھا کر دیکھ لیں کہ کس طرح قرآن کریم کی جو تفسیر ہے کس خوبصورتی کے ساتھ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے نہایت ہی آسان زبان میں ہمارے سامنے رکھی، اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تفسیر کبیر ہے اس کی تو مثال ہی نظر نہیں آتی۔ اور اسی طرح ہمارے پیارے امام سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے تمام خطبات دیکھ لیں، تمام خطابات دیکھ لیں، حضور کی تمام تقریریں دیکھ لیں، وہ سب کی سب قرآن کریم کی اشاعت پر ہی ہوتی ہیں، قرآن کریم کی تعلیمات ہی ان میں بھری ہوتی ہے جو حضور دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑھ کر جو ہمارے سامنے زندہ مثال ہے وہ MTA انٹرنیشنل کی ہی ہے۔ ابھی گزشتہ ہفتے ہی حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے MTA غانا کا جو ہے وہ افتتاح کیا تھا۔ دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں ہے جہاں جماعت کا پیغام نہیں پہنچ رہا، قرآن کریم کی تعلیمات نہیں پہنچ رہی، اور یہ کوئی بہت بڑے فخر کی بات نہیں، یہ ہم پر خدا تعالیٰ کا فضل ہے،
اور یہ جماعت احمدیہ کی صداقت کا نشان ہے کہ کس طرح افراد جماعت کو جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی اشاعت کی توفیق دے رہا ہے۔ پھر تیسری قسم جو جہاد کی ہے وہ ہے جہاد بالمال۔ جہاد بالمال سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دین کی اشاعت کے لیے مال خرچ کرنے کو بھی جہاد سے جو ہے تعبیر دی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اس جہاد کا حکم ان الفاظ میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اپنے اموال اور جانوں کے ذریعے اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اب دیکھا جائے تو جہاد کی جو تیسری قسم ہے جہاد بالمال، اس میں بھی جو جماعت احمدیہ ہے وہ صف اول پر کھڑی ہے اور کسی بھی دوسری کوئی مسلمان تنظیم یا کسی کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ محض جماعت احمدیہ پر خدا تعالیٰ کا فضل ہے، اور اس کی زندہ مثال جو سب سے ابھی 2 ہفتے پہلے ہی سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اپنے خطبہ جمعہ میں وقف جدید کی جو نہایت ہی بابرکت تحریک ہے اس کے نئے سال کا اعلان فرمایا تھا، اور اس میں حضور نے جو واقعات بیان فرمائے تھے وہ ایسے ایسے واقعات تھے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرح جو ہے افراد جماعت جو ہے وہ مالی قربانی کرنے کے لیے تڑپتے ہیں، اپنے پیٹ کی فکر نہیں، اپنے بچوں کے کھانے پینے کی فکر نہیں، لیکن فکر ہے تو وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ مالی قربانی کریں۔ اور یہاں ہم بیلجیم میں موجود ہیں، بیلجیم کے افراد کو بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑھ چڑھ کر مالی قربانی کرنے کی توفیق مل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے افراد جماعت کو عطا فرمائے ہیں جو اپنا مال کا بہت بڑا حصہ جب تحریک ہوتی ہے لا کر پیش کر دیتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے قبول فرمائیں۔ ابھی میں نے حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے خطبے کا جو ذکر کیا ہے اس کے حوالے سے مجھے بات یاد آ رہی ہے کہ جو قرآن کریم کی تعلیم ہے فاستبقوا الخیرات، جب حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز مبالغ کے نام لیتے ہیں تو ہر ملک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ پہلے نمبر پر مالی قربانی میں آئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو افراد جماعت میں یہ روح قائم کر دی ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ مالی قربانی کرنے کے لیے تڑپتے رہتے ہیں۔ ابھی یہ کرونا کے جب سے یہ حالات خراب ہوئے دنیا کے، میں نے ایک واقعہ اخبار میں دیکھا کہ یو کے کی کسی مسجد کے لیے ایک امام صاحب جو ہیں وہ کشکول ہاتھ میں پکڑ کے مسلمانوں سے چندہ اکٹھا کر رہے تھے، اور چندہ کیوں اکٹھا کر رہے تھے کہ مسجد کے ہم نے بل ادا کرنے ہیں۔ اب یہ حالت ہے مسلمانوں کی، اور ایک وقت یہ تھا کہ انہوں نے ہی دعویٰ کیا تھا کہ ہم جماعت احمدیہ کے افراد کے ہاتھ میں جو ہے وہ کشکول تھما دیں گے۔ آج دیکھیں کہ خدا تعالیٰ کی جماعت کے ساتھ کھڑا ہے، اور محض خدا تعالیٰ کے فضل سے حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی عظیم الشان قیادت میں جماعت جو ہے وہ دن رات ترقی کر رہی ہے، اور یہ جماعت کی سچائی کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور یہ جو جہاد کی تیسری قسم میں نے بتائی ہے جہاد بالمال، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کو جو ہے وہ بھرپور خدمت کی توفیق مل رہی ہے۔ جہاد کی جو چوتھی قسم ہے وہ ہے جہاد بالسیف، یعنی تلوار کے ساتھ جہاد کرنا۔
جہاد کی چوتھی قسم دفاعی جنگ یا جہاد بالسیف ہے، یعنی جب دشمن دینی اقدار کو ختم کرنے اور دین کو تباہ و برباد کرنے کے لیے دین پر حملہ آور ہوں تو اس وقت دفاعی جنگ کرنے کو جہاد بالسیف کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس جہاد اصغر کے بارے میں فرماتا ہے، یہ سورہ الحج کی آیت ہے، فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی وہ لوگ جن سے بلا وجہ جنگ کی جا رہی ہے ان کو بھی جنگ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے اور اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے گھروں سے صرف ان کے اتنا کہنے پر کہ اللہ ہمارا رب ہے بغیر کسی جائز وجہ کے نکالا گیا۔ معزز ناظرین، علماء نے دفاعی جنگ کی بعض شرائط بیان کی ہیں جن کی موجودگی کے بغیر یہ جہاد جو ہے جائز نہیں ہو سکتا، اور وہ کون سی شرطیں ہیں؟ چنانچہ سید نذیر حسین صاحب دہلوی لکھتے ہیں کہ جہاد کی کئی شرطیں ہیں، جب تک وہ نہ پائی جائیں جہاد نہیں ہوگا۔ اور وہ کون کون سی ہیں؟ اس جہاد اصغر کے بارے میں، دفاعی جہاد بالسیف کے بارے میں، نمبر 1 یہ کہ امارت ہو، اس مسلمان گروپ کا کوئی امام ہو۔ دوسری شرط کون سی ہے؟ اسلامی نظام حکومت ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ دشمنوں کی پیش قدمی اور ابتدا ہو۔ تیسری شرط کیا ہے؟ کہ دشمن جو ہے وہ لڑائی میں ابتدا کریں، دشمن جو ہے لڑائی کریں اور اس کے جواب میں جو ہے مسلمان ان سے جنگ کر سکتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اگر ہم دیکھیں تو مسلمان جو ہیں وہ کبھی بھی لڑائی کو پسند نہیں کرتے تھے، قتل و غارت کو پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دعویٰ نبوت کیا، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو تبلیغ اسلام کا کہا تو آپ نے جو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مشن دیا تھا، جب وہ آپ غار ہرا سے باہر لے کر نکلے، مکہ کے لوگوں تک پہنچایا ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مخالفت کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا، لیکن حضور اسے بخوشی جو ہے وہ برداشت کرتے رہے۔ مسلمانوں پر کفار مکہ نے جو ظلم ڈھایا ہے اس کی مثال نہیں ملتی، بہت ظلم کیا کرتے تھے، بہت زیادہ مخالفت تھی۔ اس ساری مخالفت کے باوجود مسلمانوں نے کبھی بھی ان سے جو ہے وہ لڑائی جھگڑا نہیں کیا، اور خدا تعالیٰ کے حکم پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی، اور پھر کفار مکہ جو ہیں مدینہ لڑائی جھگڑے کے لیے پہنچے، مدینہ بھی مسلمانوں کو جو ہے وہ آرام سے نہیں رہنے دیا۔ پھر جب جو کفار مکہ ہیں جب مدینے تک پہنچ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے وہ جہاد بالسیف کی اجازت دی، دفاعی جنگ کی اجازت دی، اور جو جنگیں بھی کی ہیں، کبھی بھی مسلمانوں نے جنگ کا جو ہے وہ آغاز نہیں کیا۔ کفار کی طرف سے جو حملے ہوتے تھے ان کا جواب ہی دیا، اور جنگ کے بھی کتنے خوبصورت کچھ اصول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیے تھے کہ بوڑھے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی درخت کو نہیں کاٹنا، اور اس طرح نہایت ہی خوبصورت جو اصول ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بتا دیے تھے کہ یہ نہیں کرنا۔ اس کے باوجود جب کفار مکہ جو ہیں وہ باز نہیں آتے تھے، دفاعی جنگ جو ہے وہ مسلمانوں کو پھر کرنی پڑی۔ تو آج کے دور میں
ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اس دور میں مسلمانوں پر تلوار کے ساتھ حملہ ہوتا تھا، ہتھیاروں کے ساتھ مسلمانوں پر کفار جو ہیں وہ حملہ آور ہوتے تھے۔ آج کے دور میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اسلام پر کس طرح جو ہے وہ حملے ہو رہے ہیں، اور وہ ہتھیاروں سے حملے نہیں ہو رہے، وہ تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور میڈیا کے جو دوسرے پلیٹ فارمز ہیں اس کے ذریعے سے حملے ہو رہے ہیں، خواہ وہ پرنٹ میڈیا ہو یا کوئی دوسرا میڈیا ہو، اس کے ذریعے سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج جو تنظیمیں جہاد کے نام پر لوگوں کو قتل کرتی ہیں بے رحمی کے ساتھ، وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اسلام کی بدنامی کا باعث بن رہی ہیں، کوئی نیکی کا کام نہیں کر رہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج کس طرح اسلام پر حملہ ہو رہا ہے، جس طرح میں نے بات کی کہ سوشل میڈیا اور میڈیا کے دوسرے پلیٹ فارم کے ذریعے سے اسلام پر حملہ ہوتا ہے، اور اسی طریق پر ہمیں بھی جو ہے اس کا جواب دینا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ جو ہے حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی قیادت میں اس جہاد کو بھی نہایت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ نبھا رہی ہے، اور حضور جو ہیں، جو خدا تعالیٰ کا خلیفہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہیں ڈرتا۔ پیس کانفرنسز کے جو حضور کے خطابات ہیں، جو حضور کی تقریریں ہیں، وہ نکال کر سن لیں، سامنے لوگ بیٹھے ہیں، ان کے سامنے بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا میں غلط ہو رہا ہے، اور حضور فرما رہے ہیں کہ جو طاقتور لوگ ہیں جب تک وہ امن اور انصاف کے ساتھ کام نہیں کریں گے تو دنیا میں جو ہے وہ امن قائم نہیں ہوگا۔ بس آخر میں یہ جو مضمون ہے دوبارہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جہاد کا جو فلسفہ ہے اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بعض اوقات ہمارے بچے بھی ان سے بھی سوالات ہوتے ہیں، اور اگر ہم یہ باتیں انہیں نہیں بتائیں گے تو انہیں نہیں پتہ چلے گا۔ ہمیں خود بھی اس حوالے سے پڑھنا چاہیے، جو ہمارا لٹریچر ہے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے۔ آخر میں میری دعا ہے، اور اس دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں جہاد کا جو فلسفہ ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In naam van Allah, de barmhartige, de genadevolle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Het onderwerp van mijn dars is de filosofie van jihad in islam. Beste luisteraars, eerst gaan we zien wat het woord jihad betekent. Jihad is een Arabische woord dat betekent streven naar een bijzonder doel. Als in de heilige Koran Allah de mensen oproept tot de jihad, betekent dit het zich inspannen voor een nobele zaak. Deze jihad kan worden verricht op vele manieren, welke alle beogen vrede in de samenleving te bevorderen. Beste luisteraars, er zijn 4 soorten van jihad. Als we heilige Koran en de gezichten van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hadith zien, er zijn 4 soorten van jihad. De eerste soort is de strijd voor zelfverbetering. Dat is de eerste soort van jihad, en deze wordt beschouwd als de grootste jihad, omdat dit de strijd is tegen onze zelfzuchtige verzoekingen, zoals hebzucht, wellust en wereldse verlangens. Deze strijd eist meer zelfdiscipline voor ons, zodat wij een morele controle over onze gedachten en daden kunnen hebben.
Ooit tijdens de terugreis van een strijd zei de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam tegen zijn metgezellen. De heilige profeet sallallahu alayhi wasallam, vrede zij met hem, zei: wij keren van de kleine jihad terug naar de grote jihad. Een moeilijker, een zeer belangrijke inspanning om de kwade krachten in onszelf en in onze eigen maatschappij te overwinnen, in alle aspecten van het dagelijke leven. De tweede soort van jihad is de leer van de heilige Koran en de ware leer en de ware boodschap van islam over te brengen aan anderen. Over deze soort van jihad zei de Allah, de Almachtige in de heilige Koran, dat is hoofdstuk 25, vers 53, een vertaling is: dus volg de ongelovigen niet en voer met de Koran een grote strijd tegen hen. De heilige Koran benadrukt dat deze vorm van jihad moet worden verricht met wijsheid, tolerantie en respect voor anderen en hun geloof, terwijl hierbij het gebruik van dwang of geweld is verboden. De derde soort van jihad is het besteden van de rijkdom die men bezit om behoeftigen te helpen. Allah de Almachtige zei in de heilige Koran, dat is hoofdstuk 9, vers 41, een vertaling is: streeft met uw bezit en uw persoon voor de zaak van Allah. Dit is beter voor u als gij het slechts weet. Het helpen van hen die in nood verkeren, ongeacht hun kleur, geloof of ras, is een vorm van jihad, die niet alleen helpt om het lijden van de mensheid te verlichten, maar die ook sociale vrede en harmonie vestigt tussen de rijken en armen. Vierde en de laatste soort van jihad is de defensieve strijd. De heilige Koran heeft duidelijk gemaakt dat deze vorm van jihad, welke een jihad is van de lagere orde, alleen kan plaats hebben onder bepaalde omstandigheden. Deze omstandigheden worden beschreven in de volgende versen van de heilige Koran. Vertaling is, dat is hoofdstuk 22, vers 40 tot en met 41. Vertaling is: toestemming om te vechten is gegeven aan diegenen tegen wie wordt gevochten, omdat hun onrecht is aangedaan, en voorzeker heeft Allah de macht hen bij te staan. Diegenen die ten onrechte uit hun huizen werden verdreven, alleen omdat zij zeiden: onze Heer is Allah. En indien Allah sommige mensen niet door middel van anderen tegenhield, zouden zeker klooster, kerken, synagogen en moskeeën, waarin dikwijls de naam van Allah wordt herdacht, zijn afgebroken. Beste luisteraars, hieruit is duidelijk dat moslims alleen de wapens kunnen opnemen ter zelfverdediging als zij het slachtoffer zijn van onderdrukking, als hun situatie levensbedreigend is en als zij uit hun huizen zijn verdreven, simpelweg voor het beoefenen van hun godsdienst. Beste luisteraars, jihad in al zijn vormen is daarom een middel om vrede in zowel onszelf als in onze samenleving te bevorderen. Iedere actie die niet de vrede bevordert, kan daarom niet als jihad worden bestempeld. Op het einde, ik wil bidden, mogen Allah ons helpen om de filosofie van jihad te begrijpen. Amin, summa amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim innaka hamidun majid.